راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کے بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی کے سنگ حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے موڑ پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہمارا سامنا اس طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے جو ہماری قابلیت پر شک کرتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک نوجوان کے ساتھ ہوا۔ MBA کیا تھا اس نے، اور انٹرویو کے لیے وہ جب گیا تو انٹرویو کے دوران کچھ بات چیت ہوئی اس کی انٹرویو لینے والے شخص سے، اور اس نے اس نوجوان کو کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم نے MBA کر لیا ہے تو تم نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے؟ تمہارے جیسے بڑے سارے نوجوان مارکیٹ میں خوار ہو رہے ہیں، رل رہے ہیں، اور میری بات لکھ کے رکھ لو، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آئندہ 3 سال میں تو پکا تم نوکری کے لیے جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ غصہ مجھے بہت زیادہ آیا، دل کر رہا تھا کہ اس شخص کا کالر پکڑ لوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے عزم کیا کہ میں نے 3 سال کے اندر کچھ بن کے دکھانا ہے، کہیں پر پہنچنا ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے میں نے انٹرنشپ کی، پھر مجھے جاب مل گئی، بہت زیادہ میں نے محنت کی، اور 3 سال کے اندر میں اس جگہ پر پہنچ گیا تھا کہ میں اپنے کام کے لیے منہ مانگی قیمت لیا کرتا تھا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس انسان کے ان الفاظ نے مجھے ایندھن دیا، مجھے توانائی دی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اس کے زہر آلود الفاظ میری کامیابی کا باعث بن گئے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں جو ہمارے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، تو ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، ہم 2 طرح سے رد عمل کر سکتے ہیں، یا تو بدلے کی آگ میں جلتے رہیں، اس کی باتوں کو لے کر ڈپریشن میں چلے جائیں، یا پھر خود کو بہتر بنائیں، خود پر کام کریں، اور جب ہم خود پر کام کرتے ہیں تو ہمیں پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری کامیابی ہمارے لیے بولتی ہے، اور اس شخص کے بولے گئے وہ منفی الفاظ ایک طرح سے ہمارے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں، ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ شاید ہم اپنی کوشش سے پہنچ نہ سکتے۔ تو سامعین، اگر ایسے ہی لوگوں سے ہمارا سامنا ہو رہا ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی باتوں پر ہمیں کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سماعت فرمائی مل کر بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ کلام مقدس میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یوں رقم ہے: ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے، اور دولت مند اپنے ادنا خالد پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے، اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی آپ نوٹ فرمائیے پروگرام راہ زندگی کا پتہ، تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں، پروگرام کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اس ایڈریس کو استعمال کرتے ہوئے: پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ یوٹیوب چینل جہاں پہ آپ پروگرام کو سن سکتے ہیں، PCRM TV ہے، ہمارا فیس بک پیج PCRM فیصل آباد کے نام سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 03167477
655۔ امید کرتی ہیں ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں گے اور ہمیں خطوط اور میسیجز بھیجیں گے۔ سامعین، ابھی بھی میرے پاس آپ کے پیار بھرے میسیجز موجود ہیں۔ ماسٹر محبوب احمد صاحب ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے ہمیں میسیج بھیجتے ہیں، اور آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، کہا ہے کہ آغاز میں بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کی گئی جو کہ قابل داد تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد کی زندگی کے واقعات کو جس حکمت، احترام اور جذبے سے بیان کیا گیا، اس سے ان کی اعلیٰ ظرفی کا پہلو اجاگر ہوا، سننے والے کے دل پر نقش چھوڑ گیا۔ بہت شکریہ اس قدر عمدہ الفاظ میں میزبان کی گفتگو کو سراہنے کے لیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ روح کو سرشار کر دینے والا گیت مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے سنا، بہت پسند آیا۔ قدرت کے کرشمے میں جو معلومات دی گئی وہ ایک خزانہ ثابت ہوئی، اور یوتھ ٹاک میں بھی فکر انگیز موضوع پر گفتگو کی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا ماسٹر محبوب احمد صاحب، پروگرام کی ایک ایک حصے کو باغور سننے کے لیے اور اس پر تبصرہ کرنے کے لیے۔ سیالکوٹ سے میسج لکھتے ہیں شفاقت باجوہ صاحب، عبداللہ باجوہ صاحب، شاہم باجوہ صاحب، ریحا فاطمہ صاحبہ اور ان کے ساتھ مریم شفاقت باجوہ صاحبہ کہتے ہیں کہ PCRM کی بہت خوبصورت پیشکش، پروگرام راہ زندگی کے پروگرام بڑے اچھے ہوتے ہیں، معیاری پروگرام ہیں، انسان کو بدلتے ہیں اور اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی خوبصورت انداز میں بسر کر سکے۔ بہت شکریہ اس قدر عمدہ الفاظ میں پروگرام کو سراہنے کے لیے۔ عظما خان صاحبہ، رفیق نوروز صاحب، وقاص خان صاحب، عاصم رشید صاحب اور سلیمان شاہد صاحب، آپ کا تعلق ہے رشید ناز چیئرمین کلب سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سن کر دل باغ باغ ہو گیا، اور یہ پروگرام ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے کر آتا ہے، اور جس قدر خوبصورتی سے اور محنت سے یہ پروگرام تیار کیا جاتا ہے، اگر تعریف نہ کی جائے تو ہم زیادتی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راہ زندگی کی پوری ٹیم کی محنت کا احساس کرنے کے لیے، اسے سراہنے کے لیے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ پروگرام کے تمام تر سیگمنٹس آپ کو کیسے لگتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ راشد قمر صاحب فیصل آباد سے میسج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی میں ڈرامہ چراغ راہ نے جادو بکھیر دیا، کہانی کا انداز بیاں، کرداروں کی پرکشش ادائیگی اور سبق آموز پیغام، سبھی کچھ بہت عمدہ تھا، دل کو چھو لینے والا تھا۔ پھر نصرت فتح علی خان کی آواز میں جو غزل پیش کی گئی، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، یہ بھی آپ کو بہت پسند آئی۔ حمدیہ گیت باعث برکت رہا، اور کہتے ہیں کہ دیگر تمام تر سلسلے بھی آپ کو بہت پسند آئے۔ بہت شکریہ آپ کا راشد قمر صاحب، پروگرام راہ زندگی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس میسج کی صورت میں، اور چاہتے ہیں کہ دیگر تمام تر سامعین بھی پروگرام کو نہ صرف سنیں بلکہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہماری خوشی اور تقویت کا باعث بنیں۔ سامعین، ابھی ہم آپ کو لیے چلیں گے ایک بڑے ہی بابرکت سلسلے کی جانب، ڈرامہ چراغ راہ، جس میں ہم حضرت علیشہ کے حالات زندگی کے حوالے سے قسطوں کو سن رہے ہیں، اور آج اس کڑی کی 8ویں اور آخری قسط ہم مل کر سنیں گے۔ ایلیا نبی نے اکیلے ہی بڑی جرت اور بہت سے معجزوں سے اسرائیلی قوم کو گناہ اور جہالت سے نکالا تھا۔ ایلیا نبی کے بعد علیشہ نبی یہ کام کرتے رہے، وہ قوم کو اسی راہ پر بڑھنے میں رہنمائی کرتے تھے۔ وہ لگاتار سفر کرتے اور جہاں بھی جاتے خدا کا کلام لوگوں کو سکھاتے۔ خدا نے انہیں بڑے بڑے معجزوں کی طاقت دی تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کی تعلیم سچے خدا کی تعلیم ہے۔ علیشہ نبی نے خدا پرست نوجوانوں کو مدرسوں میں اکٹھا کیا جہاں وہ اکٹھے رہتے اور موسیٰ کی کتاب توریت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان نوجوانوں کو، جنہیں انبیاء زادے کہا جاتا تھا، ان کے ذریعے خدا کا سچا کلام قوم میں پھیل گیا۔ ایک دفعہ جب علیشہ نبی یریحو شہر کے قریب نبیوں کے مدرسے میں ملنے کے لیے گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے مریدوں کو ایک مسئلہ درپیش ہے۔
اچھا نوجوانوں، مجھے تو نیند آ رہی ہے. ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں. آؤ اب اندر چل کر سو جائیں. آقا علی شاہ، آپ صبح جا رہے ہیں اور ہم آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتے تھے. ایک اور بات؟ خیر، ضرور بتاؤ، کیا بات ہے؟ آقا، جب آپ نے یہ مدرسہ شروع کیا تھا اس وقت ہم صرف 7 نوجوان تھے. لیکن آقا، جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پچھلے 2 سال سے ہماری تعداد بڑھ گئی ہے. ہاں آقا، اب ہم 20 ہیں. ایک دوسری جماعت سے 2 اور نوجوان ہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہاں میرے بیٹو، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس مدرسہ کو بڑی ترقی دی ہے. دوسرے مدرسوں میں بھی خاصی ترقی ہوئی ہے. لیکن آقا، اب اس گھر میں ہماری تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اس میں صرف 3 کمرے ہیں اور سردیوں میں جبکہ ہم سب کو اندر سونا ہوتا ہے تو ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم سب کے لیے یہ جگہ بہت تھوڑی ہے، اور یہاں یرو شہر میں جماعت کے پاس اس سے بڑی اور کوئی جگہ نہیں جو وہ ہمیں دے سکیں، اور یہاں بھی اتنی جگہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بنا سکیں. آقا، ہم نے آپس میں اس کے بارے میں بات کی تھی. ہم نے اس کا ایک حل سوچا ہے. ہاں کہو، کیا حل سوچا ہے؟ دریائے یردن کے پاس جنگل میں ایک بہت اچھی اور آرام دہ جگہ ہے. یہاں سے صرف 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوگا. ہم سوچ رہے تھے یہ ہمارے مدرسے کے لیے بہت اچھی جگہ ہوگی. وہاں بہت سے درخت ہیں، وہ چھتوں پر شتیر ڈالنے کے کام آئیں گے. ہم لکڑیوں اور پتھروں سے اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنا سکیں گے. ہم اپنا مدرسہ وہاں لے جا سکتے ہیں. ہاں، کیوں نہیں. تم میں سے بعض یرو شہر سے ہفتہ میں 1-2 دفعہ جا کر سودا سلف بھی لا سکتے ہو، اور پھر تم بال کے پجاریوں کے مذاق اڑانے اور ستانے والوں سے بھی بچے رہو گے. اچھا میرے بیٹو، تم کب یہ شروع کرو گے؟ جتنی جلدی بھی ہو سکا. ہمیں کچھ اوزار ادھار لینا پڑیں گے اور ایک گدھا بھی سامان اٹھانے کے لیے. آقا علی شاہ، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اگر کوئی ہمیں گھر بنانے سے روکے تو آپ اسے سمجھا سکیں گے اور وہ آپ کی بات مان بھی جائیں گے، اور پھر آپ کی موجودگی سے خدا کی خاص برکت بھی ہوگی. آپ شام کو ہمیں تعلیم بھی دے سکیں گے. ہاں میرے بیٹو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. بہت خوب. ہم صبح تمام چیزیں اکٹھی کریں گے اور پرسوں روانہ ہو جائیں گے. درخت گرنے ہی والا ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ. آقا علی شاہ، آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں. ہاں بیٹے، میں جا رہا ہوں. بھائی، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، کاٹنا شروع کرو. بھائی ذرا اس طرف آ کر کاٹو. اس طرح درخت دریا کی طرف نہیں گرے گا. اوہ ہائے، میرے کلہاڑے کا لوہا نکل گیا، وہ دریا میں گر گیا ہے. اوہ، وہ تو گہرے پانی میں گرا ہے، ہم اسے کبھی نہیں نکال سکتے. اوہ آقا علی شاہ، میں کیا کروں؟ وہ تو میں نے ادھار لیا تھا. میرے بیٹو غم نہ کرو، ہم خدا سے مدد مانگیں. بیٹے، لوہا کہاں گرا تھا؟ وہاں آقا علی شاہ، کنارے پر جو چٹان ہے بالکل اس کے سامنے، کوئی 4 قدم اس سے آگے گرا تھا. یشوا، میرے بیٹے، ادھر اس شاخ سے ایک چھڑی کاٹو. جی اچھا آقا علی شاہ. خوب، اس پر سے پتے صاف کر دو. ٹھیک ہے، اب کنارے پر اس چٹان کے بالکل سامنے جاؤ. بہتر آقا علی شاہ. اب چھڑی پانی میں ڈال دو. نہیں، وہاں نہیں، کچھ آگے، جہاں کلہاڑے کا لوہا گرا تھا. آقا، یہاں؟ ہاں بالکل ٹھیک. دیکھو، چھڑی کے سرے کو دیکھو. کچھ تیر رہا ہے، یہ تو لوہا تیر رہا ہے. بیٹے،
اپنی چھڑی ذرا کنارے کی طرف کھینچو. ہاں ایسے ہی. بیٹے تم پکڑ لو اسے. یہ رہا، میں نے پکڑ لیا. بھائی یہ لو. دیکھیں اکالی شاہ، ہمیں لوہا مل گیا. خدا کتنا مہربان اور عظیم ہے. خدایا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. علیشہ نبی نے 50 سال خدا کے نبی کی حیثیت سے خدمت کی. اس لمبی مدت کے دوران انہوں نے بہت پیار اور حکمت سے امت خدا کی رہنمائی کی. خدا کا کلام سکھانے کے لیے انہوں نے مدرسے کھولے. یکے بعد دیگرے کئی بادشاہوں اور بزرگوں کو قیمتی مشورے اور مدد دی. لیکن ان سب کاموں سے بڑھ کر انہوں نے معجزے کیے. پاک کلام میں جتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے ان میں سب سے بڑے اور عظیم معجزے انہوں نے کیے. اس طرح علیشہ نبی سب سے عظیم معجزے کرنے والے یعنی خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں. انہوں نے شونیمی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا، بلکہ ایک اور موقع پر بھی یہی معجزہ ہوا. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ علیشہ نبی کی وفات کے بعد ہوا. علیشہ نبی نے لمبی عمر پانے کے بعد وفات پائی. ان کے مریدوں اور خاندان نے ایک خوبصورت مقبرہ ان کے لیے بنایا اور انہیں بڑی عزت سے دفن کیا، اور خدا کے لوگوں نے بہت ماتم کیا. سال کے اس موسم میں موابیوں کے جتھے چڑھائی کر کے فصلوں کو اجاڑ کر آگ لگا دیتے اور لوٹ کر لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ کچھ آدمی ایک شخص کی لاش لے کر قبرستان دفنانے کے لیے آئے اور قبر کھودنا شروع کر دی. اچانک انہوں نے موابیوں کا ایک جتھا آتے دیکھا. وہ بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن وہ لاش دفنانے کے بغیر بھی نہیں جا سکتے تھے. اس لیے انہوں نے جلدی سے علیشہ نبی کے مقبرے کا دروازہ کھولا اور لاش کو اس کے اندر ڈال دیا. جب اس شخص کی لاش علیشہ نبی کی ہڈیوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً زندہ ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا. یوں خدا نے اپنے نبی علیشہ کے ذریعے رحمت اور قدرت کا ایک عظیم کام ان کی وفات کے بعد بھی دکھایا. سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم نے سماعت فرمایا، اور لوہے کا پانی کے اوپر تیرنا جہاں پر خدا تعالیٰ کی قادر مطلق ہونے کو بیان کر رہا ہے، وہیں پر خدا تعالیٰ کے بندے کی خدا تعالیٰ سے وفاداری دکھا رہا ہے، اور ہم پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ قدرت کا ہر ایک قانون خدا تعالیٰ ہی کے تابع ہے، جس کے لیے اس کی شکر گزاری ہو. آئیے سامعین، پروگرام میں صبر اور بے صبری کے درمیان مکالمہ سنیں، سلسلہ آئینہ کی صورت میں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ اوہو، جلد بازی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بے صبری. تم ذرا دیکھ کر چلو، اوپر سے ہی پھلانگے جا رہی ہو. مسٹر صبر، اگر تمہارے چلنے کا انتظار کرنے لگوں گی تو میں تو گئی کام سے. اگر سب اس طرح کام کرنے لگے نا تو افراتفری پھیل جائے گی ہر طرف. جی نہیں، اگر سبھی ایسے کام کرنے لگے تو کسی کو اوپر سے پھلانگنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی. بحث کرنا بس، غلطی نہ ماننا اپنی. چلو جی، الٹا چور کتوال کو ڈانٹے. ایک تو زمانے میں سستی پھیلا رہے ہو، اوپر سے باتیں بنا رہے ہو. باتیں نہیں بنا رہا، تو میں سمجھا رہا ہوں بھائی، سمجھا رہا ہوں. طبیعت میں اعتدال پیدا کرو. وقت کی رفتار دیکھ رہے ہو کس تیزی سے دوڑ رہا ہے. اگر میں بھی تمہاری طرح بیٹھی رہوں گی نا تو ترقی کی دوڑ میں کتنی پیچھے رہ جاؤں گی. اس ہلچل اور بے قراری کو تم ترقی کا نام دے رہی ہو؟ بدھو میاں، یہی ترقی کا راز ہے. میں اس بے چینی کو باعث ترقی نہیں سمجھتا. تو پھر اسے اپنی کام عقلی سمجھو. بے صبری، تمہاری ایسی باتوں سے بہت کوفت ہوتی ہے مجھے. سچائی ہمیشہ کڑوی لگتی ہے. تم سچائی سے نہیں، ہٹ درمی سے کام لے رہی ہو. موازنہ کر کے دیکھ لو. کیسا موازنہ؟ اپنی اور میری اہمیت کا. تمہاری کیا اہمیت ہے؟ بے صبری، کیوں خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہو تم؟ ذرا آنکھیں تو کھولو، تمہیں پتا چلے گا کتنے کم وقت میں
कितना फासला तय कर चुकी हूँ मैं। अपने इस गलत काम पे तुम कितना खुश हो रही हो। गलत काम? कौन सा गलत काम भाई? तुम्हें साथ लेके चलने वाले ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं। और तुम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? उन्हें मायूसी के अंधेरे में धकेल रहे हो। ये सरासर तुम्हारी इल्जाम तराशी है। इल्जाम तराशी नहीं, हकीकत की नजर से देखोगे तो खुद ही जान जाओगे कि मैं सच कह रही हूँ। मुझे पहेलियां बुझवाने की बजाय ना खुद ही बता दो। चलो तुम कहते हो तो बता देती हूँ, वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम जैसो ही ने वक्त की तकसीम को गलत कर दिया है। इस बात को छोड़ो, अपनी पहली बात का जवाब लो। हाँ बताओ। जो मुझे साथ लेकर चलते हैं ना, वो तुम्हारे साथ चलने वालों से कहीं पहले पहुंचकर अपना मुफाद हासिल कर लेते हैं, और तुम्हारे साथी वो अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। ना ना बेसब्री, तुम सब्र करने वालों को ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए ऐसी बातें कर रही हो। देखो सबर, तुम अपने दिल को झूठे दिलासे मत दो, हकीकत यही है। बिल्कुल नहीं, सियाने कहते हैं सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। पुरानी बात हो चुकी है। आज के जदीद दौर में फल मीठा करने के बहुत से तरीके इजाद हो चुके हैं, बस फल मिलना चाहिए। तुम्हारी ऐसी बातें लोगों में बेचैनी फैलाने का बायस ही बन रही हैं। नहीं सबर, मेरी बातें लोगों को तरक्की की तरफ माइल कर रही हैं। बेसब्री, तुम लोगों के लिए ठोकर का बायस ना ही बनो तो बेहतर है। बेहतर क्या है मैं खूब जानती हूँ। तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो। मैं तुम्हें कभी भी अबतरी फैलाने नहीं दूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं लोगों की खैर ख्वाही चाहता हूँ, इसीलिए जरूरी समझता हूँ कि तुम्हारे वजूद का कला कुमा कर दिया जाए। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अलबत्ता तुम्हारे लिए ऐसा जरूर सोचा जा सकता है। मुझे कौन खत्म कर सकता है? मैं खत्म कर सकती हूँ तुम्हें, और वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया में तुम्हारा नामो निशान ही नहीं रहेगा। और हाँ, बच के रहना तुम भी, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सिलसिला आईना हम समाअत फरमा रहे थे और बातचीत हो रही है आज हमारी प्रोग्राम में उन बातों के बारे में जो हमारी तवक्को के बरक्स होती हैं। हमारी शख्सियत के बारे में मनफी बातें कही जाती हैं। घर में भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है, बाहर भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो बातें सच ही हों। उनमें से बहुत सारी बातें किसी की नफरत का नतीजा भी हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो हमें उनका नज़रअंदाज करना है, लेकिन अगर उनकी तकलीफ देने वाली बातों में सच्चाई है तो हमें उन पर गौर करना है, बजाय बदला लेने के, नफरत की आग में जलने के खुद को बेहतर बनाना है। आइए सामाइन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करें दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, आपकी नेमतों, रहमतों और बरकतों के लिए। अपने तमाम तर सामाइन के लिए खुदावंद आपकी हुजूरी में दुआ करते हैं, इन्हें, इनके घरानों और ख़ानदानों को बरकत अता कीजिए, तरक्की अता कीजिए, तमाम तर मुश्किलात को दूर कीजिए, अपने लोगों को अपने साथ मजबूत ताल्लुक में आगे बढ़ने का फजल अता कीजिए। आपका रहमत वाला हाथ हमेशा इनकी ज़िंदगियों पर बढ़ा रहे। इस इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेज़बान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।